آئیے ناظرین، الحمدللہ 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کا عرس مبارک آتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند کچھ چیزیں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم خاتون ہیں اور امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تشریف لائیں، مکہ کی یہ عظیم ترین اور مالدار عورتوں میں سے آپ ایک تھی، اور آپ کو بڑی بڑی آفریں آتی رہیں کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، صحیح، اس طرح کے دیگر بہت سے معاملات ہوئے، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب اپنا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرنا ہے۔ کیا بات، تو چنانچہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نکاح فرمایا تو نکاح فرمانے کے بعد پھر تا دم حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی ہے، کیا بات، اور وفا بھی اس طرح سے کی جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مال کی ضرورت ہوتی، آپ بہت امیر ترین خاتون تھی، آپ نے اپنا سارا کا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال سب کا سب جو ہے وہ قربان کر دیا۔ عرض کیا رسول اللہ، میرا مال اور میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اللہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، شرم کی وجہ سے میں اپنی زبان سے وہ کلمات ادا نہیں کر پا رہی، آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیں، میں وہ چیز فاطمہ کو عرض کر دوں گی، فاطمہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی جا کر اپنے والد محترم سے عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نزول وحی کے وقت آپ جو چادر مبارک اوڑا کرتے تھے، میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ آپ وہ چادر مبارک مجھے عطا فرما، تاکہ جب میں اپنی آخرت کی منازل کی طرف کوچ کروں، آخرت کی طرف سفر کروں، تو آپ کی اس چادر مبارک کی برکات مجھے ہمیشہ ہمیشہ نصیب ہوتی رہے۔ کیا بات، چنانچہ حضرت فاطمہ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ سے اٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، امی جان آپ سے یہ سوال کر رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے وہ اپنی چادر مبارک اتاری، اور اتارنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی، فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جا کر اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرنا، تم نے تو فقط مجھ سے چادر کا سوال کیا ہے، اگر آج میرے جسم کے کسی ٹکڑے کا بھی تم سوال کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ بھی عطا کر دیتی۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے والہانہ طور پر محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے۔ غالباً روایات کے اندر یہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے ایک موقع پر عرض کیا، رسول اللہ، آپ کیا اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار اس کو یاد کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے خدیجہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، خدا کی قسم جس وقت سارے جہاں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھے قبول کیا تھا، خدا کی قسم خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ہر حوالے سے خدیجہ میری مدد کرتی رہی جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضور جب بھی بکری ذبح کرتے یا حضور کی بارگاہ میں بہترین تحفے آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے رانے اور بکری کے جو ہے وہ دستے اٹھا کر
آپ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے تاکہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو تسکین ہمیشہ ملتی رہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہم سیکھیں کہ آج ہم بھی بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا کیسا ہوتا ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس طرح مثالی زندگی گزاری۔ یقیناً ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور انہی کے جناب گوشوں کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ہی ہماری زندگی جو ہے وہ جنت کی ایک نمونہ اور مثال بن جائے گی اگر ہم جو ہے ان کے تمام جو ہے وہ پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے انہی کی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک مثالی زندگی ہوگی۔